حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر دیا. نکاح کے بعد اللہ کا کرنا یہ کہ بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. ویسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت سنا دی فبشرناہ بغلام حلیم کہ ہم نے ایک بردبار بیٹے کی ان کو بشارت سنا دی، یعنی آپ کو ایک بیٹا ہم عطا کریں گے جو بڑا بردبار اور بڑا اخلاق والا ہوگا. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا کہ جو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے تھے. اب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن امتحان اور آزمائش کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ ساری انسانیت کو بتلانا چاہتے تھے کہ میرا خلیل اور میرا دوست جو ہے یہ میرے نام پر ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے، یہ میرے نام پر ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے، اور اس کے آگے نہ والدین کی محبت روک سکتی ہے، نہ ہی وطن والوں کی محبت روک سکتی ہے، نہ حکومت کی سختی اس کو روک سکتی ہے، اور نہ ہی اپنی سگی اولاد اس کو میری محبت سے روک سکتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ثابت کرانے کے لیے اور امتحان سے گزارنے کے لیے حکم دیا کہ اللہ نے تم کو اولاد دی ہے، اب اس اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جہاں پر نہ کوئی آدم نہ آدم زاد. یعنی یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں جہاں پر اللہ کا گھر قائم ہے وہاں پر اپنی بیوی کو اور اپنے اس معصوم سے بچے کو چھوڑ کر آنا. اس زمانے میں مکہ مکرمہ کا حال یہ تھا کہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر بھی نہیں تھا. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح جب آیا تو بیت اللہ کو اٹھا دیا گیا تھا. اس کے بعد جتنے نبی آتے رہے ان کو پتا ہوتا تھا کہ بیت اللہ کہاں پر ہے. ہر نبی نے حج کیا ہے، ہر نبی نے طواف کیا ہے، تو ہر نبی سفر کر کے جاتے اس علاقے کا اس مقام کا طواف کر کر آ جاتے، اپنا فریضہ حج پورا کر کر آ جاتے تھے. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو معلوم ہوتا تھا کہ بیت اللہ کہاں پر ہے، لیکن کوئی دیوار، کوئی تعمیر، وہاں پر کوئی آبادی، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. لفظ ایک میدان تھا اور ایک وادی تھی جس کے چاروں طرف سے پہاڑ اور چٹیل میدان، ریگستان کا علاقہ جو مکہ مکرمہ کا ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. اب آپ سوچیں کہ اس باپ پر اور اس شوہر پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے سگی اولاد کو، معصوم سے بچے کو جا کر وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت شروع کی ملک شام سے مکہ مکرمہ کی طرف، اور ساتھ میں معصوم سا بچہ ہے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. ان کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. پہنچنے کے بعد کوئی ان کو ترغیب نہیں دی، کوئی ان کی سمجھائش نہیں کی کہ میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. بس چھوڑ کر واپس لوٹ رہے تھے، ساتھ میں پانی کا ایک مشکیزہ چھوڑ دیا، چند کھجوریں چھوڑ دی، اور پھر جو ہے لوٹ رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے دامن پکڑا کہ اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں پر نہ کوئی آدم نہ آدم زاد اور نہ ہی کوئی ہمارا خیال رکھنے والا؟ آپ ایسے لقدک میدان میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کا حکم ہے اور یہاں سے بیوی کی یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے. ایک گویا کے درمیان میں یہ بھی خود ایک امتحان تھا. ایک تو اللہ کا حکم اور دوسرا عملی طور پر آدمی اس کو غور کرے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر آنا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر آنا ایسی جگہ پر جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ کی اس خاموشی سے آپ کی اہلیہ نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے، یہ کوئی بھی کام اپنی طرف سے تو نہیں کرتے ہیں. انہوں نے خود سوال کیا، اللہ امرک، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس بات میں سر ہلا کر ہاں کہہ دیا کہ بس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اتنا کہنا تھا، اتنا اشارہ کرنا تھا کہ حضرت حاجرہ نے پھر فرمایا کہ تب تو پھر ہرگز اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. کہ یہ گھر والوں کا ذہن بنا ہوا تھا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کوئی چیز قربان کریں گے، ہم اگر اللہ کے لیے کوئی بھی عمل، کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین گھر والوں کا بنا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو موقع پر الگ سے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پیش آئی.
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام آگے نکل آئے مقام کدئی کے پاس، یعنی بیت اللہ سے باہر نکل کر جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، جو اس وقت اب کوئی پہاڑی باقی نہیں رہی، اب تو مسجد حرام میں وہ سب کچھ آ چکا ہے، لیکن بہرحال اصل محل وقوع کے اعتبار سے ایک پہاڑی سے جو ہے ان کے اوٹ میں چلے گئے، پہاڑی کے پیچھے چلے گئے، وہاں پر مقام کدئی، آج بھی جو ہے وہ کدئی پارکنگ کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے، وہاں پر پارکنگ ہوتی ہے بسوں کی، گاڑیوں کی۔ تو اس مقام پر جب پہنچے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ مانگا ہے، اور مانگنے کا جو انداز تھا ایسا والہانہ انداز کہ اللہ کو بھی پسند آیا، اور اللہ نے پورے ایک رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کیا ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا اور کیسے مانگا، کس انداز میں مانگا۔ حالانکہ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت صرف اتنی تھی کہ اللہ میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان کی حفاظت کر دے، یہ دعا مانگنی تھی، لیکن انداز کیا اپنایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ شہر کے بارے میں، اس لیے کہ یہ شہر جو تھا یہ اللہ کا شہر تھا، مکہ مکرمہ یہ اللہ کا شہر ہے، تو لہٰذا اللہ کے شہر کے بارے میں دعا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اے مولا میری بھی حفاظت فرما اور میری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بت پرستی سے ہماری حفاظت فرما، کہ ہم نکل کر آئے ہیں بت پرستی سے، اور بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے ہم نے والدین سے مقابلہ کیا، ہم نے قوم سے مقابلہ کیا، ہم نے حکومت وقت سے مقابلہ کیا، تو لہٰذا اب ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ اسی میں چلے جائیں۔ جیسے آج ہے ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑی محنت اور کوشش کر کے اس نے اپنا ایک مقام بنایا ہے زندگی میں، اس نے اپنے جو ہے زندگی گزارنے کا ایک لیول بنایا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ میری اولاد غربت میں چلی جائے، فقیری میں چلی جائے، تو وہ اولاد کے لیے بھی سارے انتظامات کرتا ہے، ان کے لیے کاروبار سیٹ کرتا ہے، ان کے لیے بینک بیلنس بناتا ہے، ان کے لیے جائیداد بناتا ہے، کیوں؟ تاکہ میں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں میری اولاد نہ اٹھائے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ دیکھیے کہ ہم بت پرستی سے آئے ہیں، میری اولاد دوبارہ بت پرستی میں نہ جائے، اے اللہ میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ میری بھی حفاظت فرما بت پرستی سے، اور میری اولاد کی بھی حفاظت فرما۔ کیا ایک مرتبہ ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ وہ تو خود بت پرستی سے نکل آئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگا کہ اللہ میری بھی حفاظت فرما، کہ ہدایت کے بعد بھی کبھی کبھی گمراہی آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیر دے۔ قوم سمود کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، کہ قوم سمود ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، تو ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ میرے اولاد میں یقیناً ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو اس وجہ سے فرما دیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ ان بت پرستوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، ان بت پرستوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ یہ بت پرستی کیسے آتی ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے تصویروں کی حرمت کا جو حکم دیا ہے، ایک درمیان میں بات سن لے کہ شریعت نے تصویر کے سلسلے میں جو سختی برتی ہے وہ اسی وجہ سے برتی ہے کہ بت پرستی جو آتی ہے وہ اس راستے سے آتی ہے۔ پہلے تو آدمی اپنے شوق کے لیے اور جو ہے یا اپنے خواہش کے لیے تصویر نکالتا ہے، لیکن پھر ہو سکتا ہے بعد میں چل کر یہی تصویر یہ تعظیم کا ذریعہ بن جاتی، پہلے شوق کی چیز تھی، پھر تعظیم کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور تعظیم سے بڑھتے بڑھتے پھر یہ بت پرستی تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے تصویر کے معاملے میں سختی برتی ہے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ان بت پرستوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، مولا میں ہر ایک کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری اولاد میں سے جو میرے اتباع کرے، جو میرے راستے پر چلے وہ تو مجھ میں سے ہیں، اور جو میرے راستے سے نہ ہو فانک غفور الرحیم، تو ہی ان کی مغفرت کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔
دیکھیے یہ دعا چل رہی ہے، ابھی مقصد کی دعا نہیں آئی، ابھی تو بت پرستی سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا رہے ہیں کہ بت پرستی سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ کا حق ہے، بت پرستی سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے حق کے بارے میں دعا مانگ لی، اب اپنے حقوق کے بارے میں دعا شروع کر دی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جس وادی میں گھاس تو کیا گھاس اگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی کہ جس میں کھیتی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہاں البتہ عند بیتک المحرم کہ تیرے احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، گویا کہ تیرا مہمان بنا کر جا رہا ہوں، میں تیرا مہمان بنا کر ان کو جا رہا ہوں۔ اچھا یہ ساری قربانیاں کیوں ہیں، قربانیاں کیوں دی جا رہی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس وجہ سے تاکہ یہ نماز کو قائم کر سکے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب اقامت صلاۃ سے مراد اقامت دین کو قائم کر سکے، کہ نبی جو بھی قربانی دیتا ہے وہ دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ساری قربانیاں ہوتی ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ تاکہ یہاں پر دین قائم ہو جائے، ہماری قربانیوں کو ذریعہ بنا کر ہمارے ذریعے سے دین کو یہاں پر زندہ کیا جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا رب اجعل، کہ اے اللہ، اس کے بعد یہ دعا کی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس بستی کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو اس بستی کی طرف پھیر دے، یعنی آج تو یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن پہلی دعا کی کہ اللہ اس علاقے کو امن کا ذریعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، تاکہ یہاں پر کوئی میری اولاد کو آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا اب یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے دین کو زندہ فرما۔ تیسری دعا اپنی اولاد کے ذریعے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو متوجہ فرما، تاکہ لوگ سارے کے سارے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اور پھر یہ کہ لعلہم یشکرون، اور پھر یہ کہ یہ تیرا شکر ادا کر سکیں، اور پھر ورزقہم من الثمرات، اور پھر ان کے کھانے پینے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے، اے اللہ تو ان کے لیے پھلوں کا انتظام فرما۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ آج ساری دنیا دیکھتی ہے کہ ساری دنیا سے لوگ متوجہ ہوتے ہیں مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور مسلسل اس کا طواف جاری ہوتا ہے۔ سال میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ وہاں پر آنے والے لوگ نہ ہوں، اگر باہر سے آنے والے نہ ہوں تو اندر سے آنے والے رہتے ہیں، لیکن بہرحال بیت اللہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، طواف کے ذریعے، نماز کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے بیت اللہ ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ ان کو پھلوں کی برسات ان پر برسا دے۔ چنانچہ بیت اللہ جو ہے مکہ مکرمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، ہر موسم کا اور دنیا کے ہر علاقے کا پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا، آپ بڑی آسانی سے اس کو خرید سکتے ہیں۔ جس موسم کا کوئی پھل نہ ہو وہاں پر بھی مل جائے، وہ اس موقع پر یعنی بے موسم کا پھل آپ کو مل جائے گا، اور چاہے وہ جس علاقے کا ہو، دنیا کے جس علاقے میں وہ پھل اگتا ہو، وہ پھل جو ہے آتا ہو، وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں آسانی سے ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، بلکہ حقیقت میں کہا جائے ان کی قربانیوں کی برکت تھی کہ انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے جن جن چیزوں کی قربانیاں دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ تو لہٰذا محترم بزرگ دوستو، کہ ہمیں بھی جو ہے آج کے اس دن سے یہ عبرت اور یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ اصل ہماری زندگی کا مقصود اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے عشق ہے، کہ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، کہ اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے، اس کے لیے ہمیں جو کوششیں کرنی پڑے، اور اس کے لیے ہمیں دنیا کی جو خواہش کو قربان کرنا پڑے، آج کے دن ہم صرف جانور قربان نہ کریں، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو، اپنے غلط جذبات کو، اپنی غلط زندگی کو ہم قربان کر دیں، کہ یہ آج کے دن کا ہمارا سب سے بڑا سبق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں اسی بات کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو ہے آج کے اس دن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا عشق و محبت عطا فرمائے، اپنا تعلق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے احکامات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور